جی السلام علیکم، نادر بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری سے متعلق ہے۔ ان کا تعلق جہلم سے اور یہ روایتی مولویوں سے ہٹ کر ہیں۔ ان کا جو خطاب ہوتا ہے وہ عموماً یوٹیوب انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے، اور تقریباً یوٹیوب کے مطابق ان کا جو چینل ہے تقریباً 20 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، یعنی کہ یہ چینل بہت ہی مقبول ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کیوں ہوئی، ایس ایچ او صاحب کس طرح پارٹی بنے، اور دفعات کون سی لگائی گئیں، اور کتنے روزہ جسمانی ریمانڈ پر ان کو بھیجا گیا ہے، اور کورٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو معاملہ آیا جس پہ ان کو گرفتار کیا گیا، وہ ایک ویڈیو بیان ہے ان کا جو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، گردش بھی کر رہا ہے۔ لیکن میں نے آج خود بھی چیک کیا، خود جہلم فون کیا، وہاں پر ہمارے نمائندے ایک دوست ہیں ان کو بھی فون کیا، اور 2-3 بندوں سے چیک کرنے کے بعد ایک وہاں کا جو مقامی یوٹیوب چینل ہے ان کو بھی میں نے اسٹڈی کیا، خود ایف ایم کے اوپر ایک ایف ایم چینل ہے زیتون کے نام سے، اس پر تقریباً 1.5 گھنٹے کے 1 گھنٹے سے اوپر ہی ایک نشریات تھی، اس کو بھی اسٹڈی کیا، اور خود ایس ایچ او صاحب کا جو موقف سامنے ہے اس کو بھی سامنے رکھا، اور اب جو ہے میں آپ کے ساتھ ویلاگ کرنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے دوستو وہ جو ویڈیو بیان ہے پہلے وہ سنیں، تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قتل کریں، پہلے پاکستانی 7100 قتل ہو جان گے جے، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو۔ یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور طاہر قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے۔ میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا۔ قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے، یہ ایسی بات نہ کریں۔ کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات، کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں، اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا۔ ٹھیک ہے۔ جی آپ نے سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈاکٹر طاہر قادری اور الیاس قادری، ان 2 قادری میں سے ایک قادری کو شہید ہونا چاہیے، اور ان کی جو انہوں نے بات کی وہ آپ نے سن لی۔ تو اصل بات جو کہنا چاہ رہے تھے اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جو ہے کاٹا گیا ہے، اور یہ ویڈیو مکمل اپلوڈ نہیں کی گئی، تو اس لیے سیاق و سباق سمجھے بغیر ہم کسی نتیجے پر پہنچیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کے سیاق و سباق کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ تو دوستو اصل میں جو مرزا صاحب تھے وہ گفتگو کر رہے تھے ایک حدیث سے متعلق، اور وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جو 2 خلیفے ہوں ان میں سے ایک خلیفے کو جو ہے قتل کر دیں، یعنی ان کے بقول کہ جن خلفاء کے اوپر اجتماع ہے وہ 4 خلفاء ہیں، حضرت علی تک، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، تو ان کے اوپر اجماع ہے، ان کے اگینسٹ جو بھی دوسرا خلیفہ آئے گا تو حدیث ہے کہ دوسرے کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے، اور ان 4 خلفاء پر تو امت کا اجماع ہے۔ لیکن باقی جو آج کل جو روایتی بنے ہوئے ہیں، جو پیر گدی نشین ہیں، جو بیعت لے رہے ہیں، ان کے اوپر اجماع نہیں ہے۔ تو اگر قتل کرنے پر آئیں تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے، اور آخری بچے گا تب ہی جو ہے وہ یعنی کہ بیعت کے مراحل پہ پورا اتر سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے عذرا تفن نام لے لیے، ان میں سے طاہر القادری صاحب اور الیاس قادری صاحب ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کی اس بات پر متفق نہیں ہوں، اور یعنی کہ ان کو ان الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کرایا گیا، اور ایس ایچ او صاحب جو ہے اس وقت اس کے مکمل طور پر فریق بن چکے ہیں۔ جب انہوں نے زیتون ٹی وی کو انٹرویو دیا، کیونکہ لمبا انٹرویو ہے تو اس میں سے چیز نکالنا اور کاٹ کر آپ کے لیے کنٹینٹ پروڈیوس کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے، تو انہوں نے جو گفتگو کی، میں چاہتا ہوں کہ ایس ایچ او کا جو نقطہ نظر ہے کہ اس سے سوال کیا ہوا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو جناب اس ایف ایم کے چینل کے جو بھی اس ٹائم پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جناب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور آپ اس کو کیا 24 گھنٹے تک رکھیں گے جیل میں اپنے یعنی کہ تھانے میں یا نہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جی الحمدللہ، لفظ یہاں سے انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے آغاز کیا، الحمدللہ جو ہے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، وہ گرفتار ہو گئے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اقدام کرنا چاہیے، تو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس ملک کے پاکستان میں وہ غلط حرکت کرے، ایسی بات کرے۔ تو یعنی کہ ان کے اس سینٹیمنٹ سے آپ یہ درک کر سکتے ہیں کہ ایک پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او جس کا کام یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی شکایت آئے تو وہ آنیسٹلی دیانتداری کے ساتھ اس کے اوپر جانچ پڑتال کرے، تحقیق کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پر ایف آئی آر کٹنی چاہیے تو پھر وہ فیصلہ کرے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ لیکن انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت یعنی کہ خود ہی اپنے آپ کو فریق بنا لیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ تو خود فریق بن گئے ہیں جناب، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کس طرح انصاف کر پائیں گے؟ کس طرح اس رپورٹ کو جو ہے تحقیق کو جو ہے آپ جج کے سامنے بھی کیا اس بات کا اظہار کریں گے، اقرار کریں گے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے یہ کام کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ جو ہے وہاں پر فرار اختیار کر گئے اور کال کاٹ دی، یعنی کہ بات پوری نہیں کی۔
تو دوستوں اس سارے معاملے میں یعنی کہ اس وقت دو طرح کے گروپ جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا پر سامنے ملیں گے. ایک وہ جو ان کی حمایت کریں اور دوسرے وہ جو مخالفت کریں. حمایت کرنے والے کہتے ہیں ان کو ٹنگ دیو تو پھائے لا دیو. تو دوسرے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مکمل طور پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یعنی کہ ایک پوزیشن جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹریم ہی ہے. تو عموماً یہ آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں ان کے جو بیانات ہوتے ہیں, ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے. وہ آپ کو ریسرچ بیسڈ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. میں نے ان کو جتنا بھی سنا ہے وہ ہمیشہ آپ کو تاریخی حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اس کے اگینسٹ کوئی تاریخی حوالہ ہے, کوئی دلیل ہے تو میرے سامنے لائیں, میں آپ کو ایکسیپٹ کر لوں گا. لیکن عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, بات کی ہے, تو فریق مخالف نے ان کے اوپر لعن طعن کی ہے, شب و ستم کی ہے, اس کو جو ہے گالیاں تک بکی ہیں جو یوٹیوب پر پڑھی ہیں, لیکن اس کی دلیل پر یا اس کے چیلنج کو علمی انداز میں, اکیڈمک انداز میں بیان نہیں کیا. تو یہ ان کی ایک خاص بات تھی کہ جس کی بنیاد پر ان کو یوٹیوب پر بہت فالورز ملے اور ان کو جو ہے مطلب چاہنے والے بھی بہت ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک روایتی مولوی نہیں ہے, وہ کسی روایتی مدرسے سے بھی نہیں پڑھے ہوئے. ان کے اوپر اس لیے جو ہے وہ اپنا جو ان کا جتنا بھی معاملات ہیں, تعلق ہیں, وہ اس کا یعنی کہ مسجد سے اس طرح یعنی کہ تعلق نہیں ہے کہ وہ اپنے یوٹیوب سے جو کماتے ہیں اسی سے اپنا جو ہے سلسلہ چلائے ہوئے ہیں اور یوٹیوب پر بہت فیم ملا ہوا ہے ان کو. اور وہ اپنی جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کی ہر حدیث جو ہے وہ سامنے بیان کی جاتی ہے. اب میں آپ کو وہ حدیث بھی ان کی دکھاتا ہوں کہ جو جس کا وہ ریفرنس بات کر رہے تھے, آپ کو یہ اسکرین پہ چل رہی ہوگی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابو جو خضری صاحب ہیں, ابو سعید خضری, وہ جو فرماتے ہیں 2 خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کرو. وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ استدلال کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ بیعت کا سلسلہ ابھی بھی چلتا ہے جن کے اوپر اجماع نہیں ہے امت کا, تو پھر باقیوں کو قتل کرنا پڑے گا, پھر ایک سامنے رہنا چاہیے. تو وہ کہتا ہے قادری صاحب اور الیاس قادری صاحب سے متعلق ایک نامعقول بات کر گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب بات نہیں ہے, لفظوں کے چناؤ میں احتیاط ہونی چاہیے. اہم سوال یہ ہے کہ کیا دفعہ 153 جو ان کے خلاف مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی سے متعلق بیان یعنی کے تحت یعنی کہ اس کا مقدمہ درج کرایا گیا جو نانیبل بیل ہے, اور اس وقت ان کا جو ہے ان کو جو ہے گزشتہ روز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کو 14 روز پر جوڈیشل کر دیا, یعنی کہ جیل بھیج دیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مولانا جو یہاں پہ لال مسجد کے اسلام آباد کے جو آئے روز ہر ہفتے ریاست کی بھی اور آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, ان کے ہر جمعے کو جو ہے ان کے خلاف ایک FIR کٹتی ہے, ان کو کب گرفتار کریں گے آپ؟ ایک شریف النفس, ایک بیچارہ انسان جس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو آپ ان کے الفاظ کے چناؤ پہ اعتراض کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, الفاظ میں اس طرح اختیار نہیں کرنا چاہیے, ان کو جس طرح ان کی علمی روش رہی ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے ڈیل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اس کے خلاف ورزی کی ہے, لیکن ان کو گرفتار کرنا, ان کے خلاف سزائیں تجویز کرنا اور کہنا کہ جناب ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے 295 فلاں فلاں توہین مذہب, توہین رسالت, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کتنے مطالبے سامنے لائے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے یہ نہیں چلے گا اور یہ بہت ہی زیادتی ہے. وہ اکثر اپنی گفتگو میں یعنی کہ ہر گفتگو میں شروع میں یہ کہتے تھے کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, یعنی کہ وہ علم کی بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے خود اہل سنت کے بھی علماء کی طرف سے ایک بڑا رد عمل آ رہا ہے, ان کے خلاف گرفتاریوں کا مطالبہ سامنے آیا, ان کو جو ہے سزا دلانے کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا, 19 مئی کو ان کو دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کیس آگے چلے گا. SHO صاحب جو اب فریق بن چکے ہیں, اپنی گفتگو سے وہ اظہار کر چکے ہیں وہ ان کے خلاف کیا لاتے ہیں, اور باقی جو دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی گفتگو جو ہے آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ بیان کیا گیا ہے, ایک خاص کلپ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے, درمیان میں چیزیں کاٹ دی گئی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے عموماً جو فریق مخالف ہے اس کے وہی بات لی جاتی ہے جو ان کو سپورٹ کرے, جو ان کو سپورٹ نہ کرے وہ سامنے نہیں لائی جاتی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کتنا بڑھتا ہے. تو انشاءاللہ اس کیس کو ہم آگے فالو بھی کریں گے اور آپ کو پل پل کی گفتگو جو ہے وہ بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور تو انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قتل کریں, پہلے پاکستانی 7100 قتل ہو جان گے جے, سارے مارو, پاکستانی صفائی کرو. یعنی قادری تو ایک نکال لینا, الیاس قادری اور طاہر قادری, ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے. میں قتل نہیں کہتا کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا. قتل کا لفظ نہیں بولتے, شہید کا لفظ بولتے ہیں. تو ان دونوں میں یہ ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے, یہ ایسی بات نہ کریں. کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات, کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں, اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے, بس آپ نے ٹھیک ہے نا, میں نہیں موقع میں اپنی روح راضی کروں گا. دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قتل کریں,
पहले पाकिस्तानी 7100 कत्ल हो जाएंगे जे, सारे मारो, पाकिस्तानी सफाई करो। यानी कादरी तो एक निकाले ना, इलियास कादरी और तैल कादरी, इन दोनों में से एक को तो शहीद होना चाहिए। मैं कत्ल नहीं कहता, क्योंकि इलियास कादरी साहब अपने लिए भी कहते हैं अगर मुझे कोई शहीद कर दे तो मैंने माफ किया। कत्ल का लफ्ज नहीं बोलते, शहीद का लफ्ज बोलते हैं।